سارا معاملہ 2 حدیثوں میں بتا دیتا ہوں، 2 حدیثوں کہ یہ 2 کام کر لو ساری دنیا کے محبوب بن جاؤ گے، تمہارے گھر جنت بن جائیں گے، میاں بیوی میں محبت قائم ہو جائے گی، ساس بہو میں محبت ہو جائے گی، باپ بیٹے میں محبت ہو جائے گی، ماں بیٹی میں محبت ہو جائے گی، بھائی بھائی میں محبت ہو جائے گی۔ 2 کام کر لو، ان 2 میں سب کچھ چھپا ہوا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا معاذ الا انبئک بملاک ھذا کلہ، پوری حدیث۔ معاذ بن جبل نے کہا یا رسول اللہ کچھ جنت کے جانے کا راستہ تو بتائیں، جنت میں جانے کا راستہ تو بتائیں۔ انبئنی بعمل یدخلنی الجنہ، صاحب نے کہا سألت عن امر عظیم، بہت بڑی باتوں نے پوچھی ہے۔ تقیم الصلاة المکتوبہ، تؤدی الصلاة المفروضہ، وتصوم رمضان، وتحج البیت۔ معاذ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا ان شئت انبأتک بابواب الجنت، اب اگر تو چاہے تو کچھ اور بتاؤں، جنت کے دروازے بتاؤں؟ کہ جی بتائیں۔ کہ الصوم جنہ، روزہ جہنم اور تیرے درمیان بیچ میں رکاوٹ بن جائے گا۔ الصدقۃ تطفئ الخطیہ، چھپ چھپ کے اللہ کے نام پہ دینا تیرے گناہوں کو دھو دے گا، پاک کر دے گا۔ وقیام الرجل فی جوف اللیل ابتغاء وجہ اللہ، اور رات کے اندھیرے میں کھڑے ہو کر اللہ سے باتیں کرنا۔ 2 نفل ہی پڑھ لیا کرو، کسی مرد عورت کا رات کے اندھیرے میں کھڑے ہو کے۔ پھر آپ نے کہا معاذ الا انبئک براس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ وبملاک ھذا کلہ، اے معاذ میں تمہیں اب سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، سارے دین کا سرا بتاؤں، ستون بتاؤں، ایک روایت کے مطابق ستون بتاؤں، آخری چیز بتاؤں، آخری چیز بتاؤں؟ کہا جی ما ہوا جی، تو مجھے دیکھنا سارے بھائی۔ تو آپ نے اپنی زبان نکالی اور اسے یوں پکڑا، معاذ کف ھذا، معاذ اپنی زبان پہ قابو پا جا، یہ میری پوری شریعت ہے، یہ پورا دین ہے۔ یہ کس کو سمجھایا ہے؟ معاذ کو۔ کیسے سمجھایا؟ جیسے چھوٹے بچے کو سمجھاتے ہیں، ایکشن کر کے۔ صرف اتنا بھی تو کافی تھا بھائی، زبان کی احتیاط کیا کرو۔ ایسے سمجھایا جیسے چھوٹا بچہ۔ کیوں؟ کہ مشکل ترین کام ہے۔ 22 ویلر ٹرالے کو بریک لگانا آسان ہے، یہ 2 انچ کی زبان کو بریک لگاتے ہوئے سارے بریک فیل ہو جاتے ہیں۔ اور جتنا آج گھروں میں فساد ہے اس کے پیچھے یہ زبان ہے۔ اور یہ کون ہے جس کو معصوم بچے کی طرح سمجھایا ہے؟ معاذ بن جبل۔ اور معاذ بن جبل کون ہے؟ میرے نبی نے کہا قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اور یہ کون ہے؟ میں پچھلے مئی میں گیا ہوں، یہ مئی جو گزرا ہے، اردن ہمارا اجتماع تھا تبلیغ کا، میں وہاں گیا، عمان میں آگے اربد گئے، اربد سے 18 کلومیٹر 20 کلومیٹر آگے حضرت معاذ کا مقبرہ ہے، باپ بیٹا دونوں وہاں دفن ہیں۔ حضرت عمر کے زمانے میں انتقال ہوا، جب میں اندر گیا تو اوپر لکھا ہوا تھا تاریخ وفات 18 ہجری، اور اب ہے 1435 ہجری۔ 1417 سال اس آدمی کو دنیا سے گئے ہوئے ہو چکے ہیں۔ جب میں مقبرے میں داخل ہوا، کمرے میں جس میں قبر تھی، سارے کمرے میں خوشبو ہی خوشبو۔ قبر پر 2-4 چادریں پڑی تھیں، مجھے خیال آیا کہ میرے خیال ہے یہ چادروں پہ خوشبو لگی ہوئی ہے، وہ خوشبو آ رہی۔ اس وقت میں فاتحہ پڑھ کے واپس چلا گیا، جا کے نماز پڑھی، مسجد قریب تھی، مغرب کی نماز پڑھ کے پھر دوبارہ آیا۔ پھر میں کھڑا ہو کے سوچ رہا ہوں یہ کیسی خوشبو ہے۔ تو ایک آدمی میرے پاس کھڑا تھا، میں وہ ایسے کر کے نا چادریں سونگھنے کی، شاید یہ چادروں میں خوشبو لگی ہوئی ہے۔ ایک آدمی میرے پاس کہنے لگا جناب یہ خوشبو چادروں میں نہیں ہے، یہ اس قبر والے کی خوشبو، یہ 24 گھنٹے آتی رہتی ہے، 24 گھنٹے۔ پھر میں نے فزیکلی ایک ایک چادر کو سونگا،
کسی ایک چادر میں کوئی خوشبو نہیں تھی۔ یہ وہ معاذ ہے جو 1417 سال ہو چکے ہیں مرے ہوئے اور قبر مہک رہی ہے۔ میں سنی سنائی نہیں بتا رہا، آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں، خود گیا ہوں، خود یہ مئی جو گزرا ہے۔ ان کو ایسے بتا جو چھوٹے بچے کو، معاذ زبان پہ قابو رکھنا۔ اگر زبان پہ قابو آ گیا تو میاں بیوی کی لڑائی ختم۔ اگر یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اونچ نیچ نہ ہو، کبھی خامن تیز ہوگا تو بیوی زبان پہ قابو پا لے، کبھی بیوی تیز ہوگی خامن زبان پہ قابو پا لے۔ اگر دونوں ہی سیکھ گئے تو ان کا گھر جنت بن جائے گا۔ کبھی ساس اکھڑے گی تو بہو چپ کر جائے، کبھی بہو اکھڑے گی تو ساس چپ کر جائے، کبھی باپ اکھڑے گا تو بیٹا چپ کر جائے، کبھی بیٹا اکھڑے گا تو باپ چپ کر جائے، دعویٰ نہ کرے کہ میں باپ ہوں میرے آگے بولتا ہے۔ انسان انسان ہے، خطا ہوتی ہے۔ اگر آپ بھائی یہ پیچھے نیچے مستورات بھی ہیں، اپنی زبان پہ قابو پانا سیکھ لیں۔ کسی کو دکھ دینے والا بول نہ بولے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، آپ نے فرمایا مسلمان ہے ہی وہ، مسلمان ہے ہی وہ جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو دکھ نہ پہنچائے۔ آپ نے کہا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں۔ کون؟ شراب پینے والا نہیں، نماز چھوڑنے والا نہیں، زنا کرنے والا نہیں، جوا کھیلنے والا نہیں۔ کون؟ کون؟ الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جو اپنے نیبر کو تنگ کرتا ہے وہ ایمان والا نہیں، جو اپنے پڑوسی کو تنگ کرتا ہے وہ ایمان والا نہیں، جو اپنے ساتھ رہنے والے کو تنگ کرتا ہے وہ ایمان والا نہیں ہے۔ اپنی زبان کو میٹھے بول کا عادی بنا لو، سہنا سیکھو۔ ہیرا کیا ہے؟ کاربن ہے، ہیرا کاربن ہے۔ ہیرا کیسے بن گیا؟ ڈائمنڈ کیسے بن گیا؟ پریشر کو سہتے 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 اللہ نے اسے ہیرا بنا دیا۔ اگر تم ہیرا بننا چاہتے ہو، محبوب بننا چاہتے ہو تو غصہ پینا سیکھو، زبان پہ قابو پانا سیکھو۔ اپنی زبان کے اوپر اللہ نے 2 دروازے لگائے، بند کرنا، 32 تالے ہیں، ان کو بند کرنا سیکھو اللہ کے واسطے۔ اگر زندگیوں میں خوشی لانا چاہتے ہو تو برداشت کرنا سیکھو۔ اگر زندگی کو برباد کرنا ہے تو زبان کھول دو۔ جس کی زبان کھل گئی اس کا دین گیا، جس کی زبان ہاتھ میں آ گئی اس کا سارا دین ہاتھ میں آ گیا۔ حضرت لقمان کا فرمان ہے، بیٹا میں چپ رہنے پہ کبھی اب پچھتایا، میں چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، مجھے چپ رہنے کا کبھی افسوس نہیں ہوا، مجھے جب بھی افسوس ہوا اپنے بولنے پر ہی ہوا ہے کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا۔ ہائے ہائے، اگر تم خامند ہو تو بیوی کے لیے رحمت بن جاؤ، بیوی ہو تو خامند کے لیے رحمت بن جاؤ۔ ایک دوسرے کو عزت دو، ہاتھ اٹھانا، گالیاں دینا، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ پھر ہمارا معاشرہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ساس ہو کر سسر ہو کر بچے اور بچی کی زندگی میں اتنا داخل ہو جانا کہ ان کی زندگی کو برباد کر دینا۔ یہ میرے پورے معاشرے کا ایک سلگتا ہوا، ایک جلتا ہوا، ایک دکھ دیتا ہوا، یہ ایک اتنا بڑا روگ ہے کہ میں کتنے ہی آنسو بہاؤں تو میں اس غم کا حق نہیں ادا کر سکتا جو ہر گھر میں لڑائی ہے۔ ساس اور سسر کا بے جا دخل بچی کی زندگی میں، اس نے گھروں کو آگ لگا دی ہے۔ ہمارے پڑوسی ذمہ دار ہیں، ان پڑھ ہیں بڑے ذمہ دار، تعلیم اتنی نہیں ہے، تو ان کے ایک بچے کا میں نکاح پڑھانے گیا تو ان کے والد بیٹھے تھے نکاح سے پہلے، ایسے ہی تو مجھ سے کہنے لگے مولانا صاحب میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ دیکھو ہم دونوں عمر گزار چکے ہیں، تو ایسا کرو اپنے بیٹے کا گھر الگ بناؤ اور اس کی بیگم کو وہاں لے کر آؤ،
اگر یہاں لے کر آؤ گے تو ہم دونوں کہیں ان کی زندگی خراب نہ کر بیٹھیں اور ان کی زندگی میں دخل دے دے کر کہیں ان کی زندگی کو تنگ نہ کر دیں۔ میرے بیٹے کا الگ گھر بنا، وہاں اس کی بیگم لوگ کے لیے لے کر آ، تاکہ ہم ان کی زندگی میں داخل نہ ہو سکے۔ میں حیران ہو کر ان کو دیکھ رہا کہ ان پڑھ باپ، ان پڑھ ماں، اور اتنی اعلیٰ درجے کی بات۔ اب ہر آدمی میں یہ سکت نہیں کہ اپنے بیٹے کے لیے الگ گھر بنائے، یہ تو ہمت ہے کہ ان میں دخل دینا چھوڑ دے، کہ خاوند سے زیادہ خاوند کے ماں باپ اس کی بیوی پہ حق جتا رہے ہوں۔ یہ میرے نبی کی معاشرت نہیں ہے، میں دکھ سے کہہ رہا ہوں۔ آپ محسوس نہ فرمائیں، کوئی عورت ساس ہے تو محسوس نہ کرے، کوئی سسر بیٹھے محسوس نہ کریں، میں درد بھری فریاد کہہ رہا ہوں۔ یہ میرے معاشرے کا سلگتا ہوا ایک مسئلہ ہے، ایک گہرا داغ ہے جس نے زندگیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ کہیں اس کا الٹ بھی ہوتا ہے کہ آنے والی لڑکی ایسی بدتمیزی کرتی ہے کہ اس کے خاوند کے ماں باپ کو بے عزت کر کے رکھ دیتی، رشتہ داروں سے توڑ کے رکھ دیتی ہے۔ یہ کیسز بھی ہیں لیکن یہ تھوڑے ہیں، یہ دوسرے والے زیادہ ہیں۔ میں اپنے نبی کی معاشرت بتانا چاہتا ہوں کہ میرے نبی کی زندگی میں محبت کے سوا کچھ نہ تھا۔ کل کائنات کے نبی ہیں، اور حضرت عائشہ سے کہہ رہے عائشہ دوڑ لگائیں، عائشہ دوڑ لگائیں۔ کوئی یہاں کہہ سکتا ہے، کوئی مولانا کہہ سکتا ہے بیوی سے آؤ بیگم دوڑ، تھوڑے کول تو گھر ہی نکے نکے تسی دوڑنا کتنے، چلو پوڑیاں چڑھ دے رہا کرو، پوڑیاں چڑھو ہیں۔ عائشہ دوڑ لگائیں، کون کہہ رہے ہیں؟ دو جہان کے سردار عائشہ دوڑ لگائیں۔ تمہاری تو بزرگی فوت ہو جائے۔ تو آپ نے صحابہ سے کہا، ایک سفر سے واپس آ رہے، جاؤ بھائی سب آگے چلے جاؤ، وہ سارے آگے چلے گئے۔ جب وہ نظروں سے غائب ہو گئے، عائشہ آؤ دوڑ لگائیں۔ دونوں نے دوڑ لگائی۔ حضرت عائشہ فرماتی میں آگے نکل گئی۔ کچھ سال گزر گئے تو میں ذرا موٹی ہو گئی، تو ایک سفر سے واپس آ رہے تھے، آپ نے کہا صحابہ سے چلو بھائی آگے، سارے صحابہ آگے چل کے غائب ہو گئے، کوئی نظر نہیں آ رہا۔ تو پھر آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں۔ میں کہا لگائیں۔ کہا ہم نے لگائی تو میں ذرا موٹی ہو گئی تھی، تو نبی آگے نکل گئے۔ تو پھر آپ نے فرمایا ہذہ بتلک، عائشہ آج میں نے اپنا بدلہ لے لیا، اس وقت تم جیت گئی تھی، آج میں جیت گیا۔ آپ نے نبی کی زندگی پڑھو اللہ کے واسطے کہ آپ نے گھر کیسے چلائے، کھانے کو کچھ نہیں اور بیویاں خوش ہیں۔ سلوک تھا نا، کھانے کو کچھ نہیں ہے، 2 مہینے چولہا نہیں جلتا ہے، لیکن بیویوں کو ایسی محبت تھی کہ وہ قربان ہوتی جا رہی، اور یہاں سب کچھ دے کر گھروں میں آگ ہے، اس لیے کہ بول ٹھیک نہیں، نہ خامد کا بول ٹھیک ہے نہ بیوی کا بول ٹھیک ہے۔ اور عام طور پر زیادتی چونکہ مردوں کی طرف سے ہوتی، کبھی عورتوں کی طرف سے بھی ہوتی، میں تو دونوں کے لیے بات کر رہا ہوں۔ اس زبان کو میٹھا کرنا سیکھ لو۔ اگر اپنے گھروں کو چین سے سکھ سے بھرنا چاہتے ہو تو چیزوں سے نہیں آئے گا، تمہارے سلوک سے، بیہیویئر سے آئے گا۔ اپنے سلوک اچھے کرو، اپنے رویے اچھے کرو۔ مسجد نبوی میں حبشہ کے لوگ، ایتھوپیا، وہ کر رہے تھے چھوٹے چھوٹے خنجر، اس کے ساتھ نا وہ رقص کر رہے تھے۔ تو حضرت عائشہ کے کان میں آواز پڑے کہ یا رسول اللہ میں نے دیکھنا ہے۔ تو کوئی ہمارے ایسا ہوتا کہتا تو لایا نہیں کرتی، فضول کام دیکھتی، تو نبی کی بیوی کو چل بیٹھ قرآن پڑھ، چل مصلی پہ بیٹھ جا، چل تسبیح پڑھ۔ تجھے خیال کیسے آیا، دنیا میں دین مٹ رہا ہے، تمہیں خیال کیسے آیا کہ تو تماشا دیکھتی ہے؟ آپ نے کہا آؤ دیکھتے ہیں۔ خود آپ دروازے میں کھڑے ہو گئے اور عائشہ کو پیچھے کھڑا کر لیا۔ عائشہ رضی اللہ فرماتی میں آپ کے پردے میں کھڑی ہو کر میں دیکھتی رہی یہاں تک کہ آپ تھک گئے، ہمارے نبی تھک گئے، اور تھک کے نا کبھی یوں ہو جاتے، یوں ہو جاتے، ایک پاؤں کا سارا یوں سارا، پھر کہنے لگے عائشہ بس نہ کریں۔ میں نے کہا نہیں ابھی میرا دل نہیں بھرا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر کبھی یوں ہو رہے ہیں، کبھی یوں ہو رہے ہیں، کبھی یوں ہو رہے ہیں، کبھی یوں ہو رہے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں جب میں نے کہا بس، پھر آپ واپس آ۔ یہ میرے نبی کی زندگی ہے۔ تم لان تان سے زندگی بنانا چاہتے، ساس سسر بہو پر
وہ بیٹے سے بھی زیادہ حق جتانا چاہتے. یہ عام معاشرے کی بات بتا رہا ہوں کہ بہت تباہی ہے. میں تو مسائل سن میں نے تو اب اس دفعہ یہ ارادہ ہے کہ اب میں فون چھوڑ دوں گا, نہیں رکھوں گا, کہ میرے اندر ہمت ہی نہیں رہی کہ میں گھروں کے مسائل, میرا کلیجہ پھٹنے کو ہو. ایسے ظلم ہیں, ایسے ظلم ہیں. ہمارا سسرالی معاشرہ بڑا ظالم ہے, بڑا ظالم. 99.99% ظلم ہے. یہاں آنے سے پہلے ایک بچی کی بات, پنڈی سے اس کا فون آیا کہ سسرال نے کہا تھا بچی ہوئی تو طلاق دے دیں گے. بچی ہو گئی. میں نے ہاتھ جوڑے, پاؤں پکڑے, میرا کیا قصور ہے, اللہ کی تقدیر ہے. طلاق دے دی, نکال دیا گھر سے. حج میں 2 بچہ بچی ساتھ تھے ابھی میرے حج میں, تو وہ 22-23 سال کا بچہ تھا, اتنی سال کی بچی تھی. تو وہ میرے ساتھ حج میں اکٹھے تھے. تو ہم عرفات میں تھے, تو وہ بچہ میرے پاس آ گیا اور کہا بس مولانا میں اپنے گھر سے بڑا تنگ ہوں اور میں نے فیصلہ کیا میں جاتے اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا. میں نے کہا شادی کتنا عرصہ؟ کہا 3 سال. میں نے کہا بیٹا ایسا نہ کرو, میں جب حج سے ہم واپس جائیں گے نا عزیزیہ میں, تو تم دونوں میاں بیوی میرے پاس آنا. تو ہم جب واپس گئے تو میں نے پہلے اس کی بچی کو بلایا اور وہ خود ہی ملنے آ گئے کہ میرے کچھ مسائل ہیں. پھر اس نے بیچارے نے اپنا دکھڑا شروع کیا. تو کہا جی 1 سال بچہ نہیں ہوا تو میری ساس نے مجھے اتنا ذلیل کیا, سسرال نے, یہ تو بانجھ ہے, یہ تو بانجھ ہے, اس کا تو ہونا ہی نہیں ہے. اور اتنے تانے کہ میرے ماں باپ بھی رو برا حال, میرا رو برا حال. پھر آخر یہ ہوا کہ چلو میڈیکلی دیکھا جائے, ٹیسٹ کیا گیا تو فالٹ بچے میں نکلا, میں تو کلیئر تھی. تو پھر میری ساس کی ٹیپ بدل گئی. تو تقدیر ہے, تقدیر میں لکھا تھا ایسے ہی, تقدیر ہے, تقدیر ہے. اب تقدیر آ گئی, اللہ کی رضا پہ پہلے اس کو ذلیل کیا ہوا تھا, اور جب بیٹے میں فالٹ نکلا تو اب یہ تو تقدیر ہے, تو اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے. یہ چھوٹے چھوٹے مسائل. جب میں نے تھوڑی سی ان سے سٹنگ کی تو ابھی میں اس سے فون سے ان ٹچ ہوں کہ کہیں یہ پھر بے وقوفی نہ کر بیٹھ. کہا مولانا ہمارا گھر سکھی ہو گیا پر ماں باپ دونوں ناراض ہو گئے. میں نے ان کی ناراضگی کی فکر نہ کر, انہیں راضی کرنا تیرے ذمے, تیری بیوی کے ذمے نہیں ہے. تو اپنا حسن سلوک باقی رکھ. اس حد تک یہ ہمارے گھروں میں جو نہ جاننے کی وجہ سے دیکھو تمہارے یہاں ٹریفک کا سسٹم کتنا اچھا ہے. 10,000 گاڑیاں چل رہی ہوں, ٹریفک بلاک نہیں ہوتی, چل رہی ہوتی, چونکہ ہر آدمی اپنی لائن میں چل رہا ہے. اور ہمارے پاکستان میں 10 گاڑیاں کٹھی ہو کے سر پھنسا کے کھڑی ہو جاتی ہیں, ساری رات کھلوتے رہتے ہیں, راہ نہیں دیندے, کھلوتے ہیں کئی دفعہ. او تو ہٹ, او تو ہٹ, او تو پیچھے ہو. 200 گاڑیاں ادھر, 200 ادھر. یہ چونکہ میں روز سڑکوں پہ چلتا ہوں, روز یہ تماشا دیکھتا ہوں. اگر تم اپنی لائن میں رہو تو کوئی فساد ہی نہیں. جب تم اپنا بیریئر کراس کرتے ہو پھر فساد شروع ہو جاتا. تو بھائیو اپنے نبی کی زندگی سیکھو. ایک سارا کام, چھوٹا سا کام, زبان. غیبت چھوڑ دو, جھوٹ چھوڑ دو, گالی چھوڑ دو, تانا چھوڑ دو, طنز چھوڑ دو, برا بھلا کہنا چھوڑ دو, بلکہ حوصلہ افزائی کرو, تعریف کرو. ایک ہماری دھوبن تھی ماسی شریفہ, مرحوم 85 میں فوت ہوئی, سن 85, بہت لڑاکی تھی. تو وہ آگے ایک دن میری بہن کے پاس کہنے لگی بی بی میری یہ نو میں نال بڑا لڑتی آپ تھی, میں نے کوئی تویز دے ساریا میری یہ نوکر بن جائے. تو وہ میری بہن نے ایسے نا ایک کاغذ پر نا وہ کل لکیریں لگا کے تو ایسے بالکل رول کر کے کہا کہ ماسی شریفہ جب تیری لڑائی شروع ہو نا تو نے یہ تعویذ یہاں رکھنا ہے, اور اس کو گرنے نہیں دینا. اگر یہ گر گیا تو بڑا فساد ہو جائے گا. اب کیا چکر تھا, چپ کرانا تھا اس کو, لڑائی تو ساری اس کی تھی.
ہفتے کے بعد وہ آ گئے، بی بی تو تا ایسا تویت دیتا ہے ساری لڑائی مک گئی، کیوں جو ماسی شریفہ آپ چپ ہو گئی، یا وہ شروع ہوتے وہ ایسے کر کے بیٹھ جاتی، لڑائی ختم۔ تو میں سب کو یہ تعویذ دے کے جا رہا ہوں، جب تمہاری لڑائی شروع ہو تعویذ یہاں رکھ لینا، بولنا نہیں، دیکھنا چند دنوں میں تمہارے گھروں میں محبت کے پھول کھلیں گے۔ یہاں بہت زیادہ طلاق بڑھ چکی ہے، تھوڑے دنوں میں طلاق 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 طلاق، جو ایک دوسرے کی برداشت نہیں ہے۔ یہ میرے نبی کی زندگی ہے، برداشت کرو برداشت کرو برداشت کرو۔